سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے محبوب جیسے آپ کو پسند ہو۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کملی والے پیغمبر دونوں اونٹیوں کے اوپر سوار ہوئے اور غار ثور کا رخ کیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں، اب وہاں پر جب چڑھائی شروع ہونا تھی، اب چڑھائی تو اونٹنیوں نے نہیں چڑھنا تھی، تو عرض کیا اللہ کے محبوب اب تو اونٹنیاں آگے نہیں چلیں گی، اب یہ اونٹنیاں غلام کے سپرد کرتے ہیں اور ہم خود پیدل چلتے ہیں۔ تھوڑا سا پیدل چلے سیدنا صدیق اکبر، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ عرض کیا کملی والے پیغمبر جب میں پیچھے چلتا ہوں دل میں خیال آتا ہے کہیں آگے دشمن چھپ کر نہ بیٹھا ہو اور آپ پہ حملہ آور نہ ہو جائے، میں بھاگ کے آگے آ جاتا ہوں، میں قربان ہو جاؤں حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب میں آگے چلتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے دشمن کہیں دائیں طرف نہ چھپ کے بیٹھا ہو تو فوراً بھاگ کے دائیں طرف آ جاتا ہوں، بائیں طرف کا خیال آتا ہے بائیں طرف آ جاتا ہوں، پیچھے کا خیال آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ اور جب غار ثور کی چڑھائی تھوڑی سی چڑھی، عرض کرتے اللہ کے محبوب یہ چڑھائی تو بہت سخت ہے، آپ ایسے کریں کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور میں آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کی چڑھائی چڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے اور جب وحی آ جایا کرتی تھی اتنا بوجھ پڑتا تھا وحی کا کہ چلتی ہوئی اونٹنی بھی زمین کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی، اس سے وحی کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت پہ قربان جائیں، میرے کملی والے پیغمبر کندھوں کے اوپر سوار ہیں اور اندر سے خوش ہیں اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ واہ مولا تو نے خوب موقع دیا ہے، آج تیرے محبوب کی میں سواری بن گیا اور یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ میرا کملی والا پیغمبر معراج کی رات براق کے اوپر سوار ہوئے، جنت کی سواری کے اوپر سوار ہوئے، وہ جنت کی سواری تمام جنت کی سواریوں کی سردار بن گئی۔ میرے کملی والے پیغمبر حلیمہ کی اونٹنی پہ سوار ہوئے، حلیمہ کی اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ میرے کملی والے پیغمبر ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے، ابو بکر بھی انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے آگے نکل گئے۔ انبیاء کے بعد ابو بکر کی شان سب سے اعلیٰ ہے، وہ بھی سب سے آگے اسی لیے نکل گئے ہیں کہ میرے کملی والے پیغمبر ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ سوار کر کے کیا خوشی ہے، کیا اندر سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ واہ میرے مولا جو تو نے مجھے موقع عطا فرمایا، شاید جبریل امین کو بھی یہ موقع نہ ملا۔ اور جب غار ثور کے اوپر پہنچتے ہیں، عرض کیا اللہ کے محبوب آپ یہاں تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں، پہلے غار کو صاف کرتا ہوں تاکہ اندر اگر کوئی موذی جانور ہو، کوئی تکلیف دینے والا جانور ہو، کوئی سانپ ہو بچھو ہو، وہ مجھے تکلیف پہنچا دے، آپ اس سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے اور جا کر غار کو صاف کیا اور اس کے جو سوراخ تھے اپنے کپڑے قمیض پھاڑ پھاڑ کے اس کے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ بچ گیا، اب قمیض بھی ختم ہو گئی اور کوئی کپڑا پاس نہیں تھا، تہ بند باندھی ہوئی ہے، تو ایک سوراخ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے اور حضور سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب اندر تشریف لائے، حضور نے فرمایا ابو بکر رات کافی گزر گئی ہے، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب میری گود حاضر ہے، گود حاضر ہے، آپ اس کا تکیہ بنا لیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو اس انداز میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ تم رحل میں قرآن کھول کے پڑھتے ہو، اے ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو اپنی گود میں نبی کا چہرہ پڑھ رہا ہے، نبوت کا چہرہ پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سیدنا صدیق اکبر کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ رات گزرتی جا رہی ہے، جس سوراخ کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے وہاں پھر ایک کالا آ گیا، کالا، اور اس کالے کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ابو بکر یہ عشق و محبت کے مزے لوٹ رہا ہے، تو اس سے پھر یہی ہو سکتا تھا کہ پھر اس نے ڈنگ مارا،
اس دن بھی اس نے ابو بکر کی ایڑی کے اوپر ڈنگ مارا، اور آج کا کالا بھی ابو بکر کو گالیاں دے رہا ہے۔ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ میرے محترم سامعین، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، جن لوگوں نے کراچی کی سرزمین کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، آپ انہیں گرفتار کریں اور قانون کے مطابق ان کو سزا دیں۔ کیوں جی دینی چاہیے یا نہیں؟ سب کا مطالبہ ہے نا پورے ملک کے اندر، اسی لیے جلوس نکل رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر کے دوسرے ملک میں بھاگ گیا ہے، تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو بلواؤ، وہاں سے گرفتار کر کے یہاں لاؤ۔ تم اور مجرموں کو لا سکتے ہو، سیاسی قیدیوں کو لا سکتے ہو، جو ابو بکر کا گستاخ ہے، نبی کے یار کا گستاخ ہے، اس کو بھی وہاں سے گرفتار کر کے لاؤ، اور اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، کراچی کی سڑکوں کے اوپر سزائے موت دے کے بتا دو، جو حضور کا گستاخ ہے، حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ کیوں جی ٹھیک ہے، سب کا مطالبہ ہے نا؟ تو میرے محترم سامعین، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، ڈنگ مارا پیر کے اوپر، ایک ڈنگ، دوسرا ڈنگ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو ذرا اور بھی زیادہ دبا کے رکھا، زہر اثر کرتے کرتے آنکھوں تک پہنچا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کسی کے آنسو رخسار پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو داڑھی پہ گرتے ہیں، کسی کے آنسو دامن پہ گرتے ہیں۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں پہ قربان جاؤں جو رخ مصطفیٰ کے اوپر گرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، حضور پوچھنے ابو بکر روتا کیوں ہے، کیا تکلیف ہوئی؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر، کسی موذی جانور نے ڈسا ہے، لگتا ہے کسی کالے ناگ نے، سانپ نے ڈسا ہے، میری ایڑی کے اوپر زہر نے اثر کیا ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور فرماتے ایڑی ادھر کرو۔ میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن انگلی کے اوپر لگایا، سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر لگایا۔ یہ وہی انگلی ہے، شہادت کی انگلی، جس کے ایک اشارے سے چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ کے گر گیا ہے۔ وہی شہادت کی انگلی سے لعاب دہن لگا کر جب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر لگایا، عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر، مجھے تو ایسے لگا جیسے اس میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ خیبر کے موقع پہ عرض کرتے ہیں، حضور میری آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، پانی نکل رہا ہے، مجھے تو نظر کچھ نہیں آتا، اور آپ حکم فرما رہے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں، خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پہ فتح ہوگا، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا، پانی اتنا آنکھوں میں۔ حضور نے اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگایا، سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے اوپر لگایا۔ سیدنا علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں مجھے تو ایسے لگا جیسے میری آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب 1400 صحابہ پیاسے ہیں، پانی بھی پینا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور کنواں ہے لیکن ہے یہ کڑوا جس کو بیر روحا کہتے ہیں، بدر کی طرف جائیں تو آپ کو وہ کنواں نظر آئے گا۔ میرے محبوب تشریف لے گئے، حضور نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈالا۔ صحابہ فرماتے پھر ہم نے پانی نکالا تو پانی بالکل میٹھا تھا۔ الحمدللہ ہم بھی وہاں گئے، شیخ عبد الوہید صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم نے بھی اس کنویں کا پانی پیا۔ آج بھی واقعی وہ پانی ایک علیحدہ ہی مزہ رکھتا ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، تو مشکل تو نہیں ہے یہ بات۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ادھر ایڑی کرو، تو ایڑی کے اوپر لعاب دہن لگا، تندرست ہو گئے۔ اگر میں حضور کے لعاب دہن کے معجزات آپ کو سنانا شروع کر دوں، ٹائم تو پہلے ہی ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ بعضوں کی تو نظر ہی گھڑی کے اوپر ہوتی ہے، گھڑی کے اوپر جمعہ بند نہیں ہونا، میری تقریر پہ بند ہونا ہے۔ میری طرف دیکھو، ادھر دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھی لگتی ہے تو لے جاؤ گھر میں، ہم اور کو نہیں لگوا لیں گے یہاں پر، تو بیچارے بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں، تو گھڑی تو میرے ہاتھ میں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، چلیے ہم یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، آئندہ جمعہ اسی سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔